الحمدللہ ہم ہجری کے اعتبار سے نئے سال کا آغاز کر چکے ہیں۔ محرم جو بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے، جو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے۔ محرم اس کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ نئے سال کا گویا کہ آغاز کرنے والا مہینہ ہے۔ اس طرح سے ہم 1446 ہجری یعنی ایک سال پورا کر کے 47 میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں رک کر ہمیں سال گزشتہ ہم نے جو کچھ اچھے کام کیے اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور جو ہم سے کمی کوتاہی اور غلطیاں ہوئیں اس کو دور کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی شکر گزاری کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے وہ مزید نوازے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر گزار بندوں کے لیے اللہ کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں اور زیادہ انعام و اکرام فرمائے گا وہ، اور جو ناشکرے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ناشکر گزار بندوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کا شکر اتنا زیادہ ہے کہ ہم اگر کاؤنٹ کرنا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں کو شمار میں نہیں لا سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آدمی اپنے جسم کو دیکھ لے، اپنی صحت کو دیکھے، اپنی فیملی لائف کو دیکھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس پر انعامات و اکرامات کیے ہیں ان پر ایک سرسری سا جائزہ لے تو اسے معلوم ہوگا کہ اللہ کی کتنی نعمتوں سے ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں کہ ایک سال ہم نے گزارا تو وہ سال کیسے گزرا، اس میں کیا غلطیاں ہو گئیں، تاکہ آئندہ سال ان غلطیوں کو دوبارہ ریپیٹ نہ کیا جائے، ان غلطیوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جب اسلامی تاریخ الگ سے مرتب کرنے کی تجویز زیر غور تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کہ ہماری ایک آئی ڈی ہونی چاہیے، ہماری اپنی ایک تاریخ ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام جنہوں نے زندگی کے بہت تلخ اور کٹھن حالات سے جو گزرے تھے، ان کے سامنے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے پہلو تھے۔ کسی ایک کو بھی اسٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پر وہ لے سکتے تھے کہ ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے ہونا چاہیے، مگر صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز ہم سے بہت مختلف تھا۔ وہ حقیقت پسند تھے، ریالٹی کو سامنے رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے سیرت کے بہت سارے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے سب کی جو تجویز تھی وہ یہ کہ ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہجرت سے ہونا چاہیے۔ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت وطن کو، اہل و عیال کو، دھن دولت مال ساری چیزوں کو حسب ضرورت چھوڑ دینا۔ کیوں چھوڑے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ جن چیزوں کے ترک کرنے کی ضرورت پیش آ جائے ان سب چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہجرت، اور بالآخر اپنے وطن کو چھوڑ کر نکل جانا، یہ ہجرت کی ایک آخری منزل ہے۔ تو صحابہ کرام کی تجویز ہوئی کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہجرت سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہجرت تک ہماری جو اسلامی زندگی ہے اس کا ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے، اور ہجرت کے بعد نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سربلندی عطا فرمائی، عزت شان اور شوکت بنی اسلامی سلطنت کی اور مسلمانوں کی جو عزت اور آبرو ہوئی وہ ہجرت کے بعد ہوئی۔ لہٰذا ہجرت کو اسٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پر رکھنا چاہیے، اور وہیں سے اسلامی کیلنڈر گویا آغاز ہوا۔ یہ ہجرت یعنی اپنی عزیز ترین چیز کو چھوڑ دینا اور حسب ضرورت اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو، اپنے ملک کو چھوڑ دینا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آپ ہجرت کی پہلی منزل اس پر ذرا غور کر کے دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہجرت کرنا کتنا کٹھن اور دشوار ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ ہجرت کی پہلی سیڑھی کون سی ہے؟ ہجرت کا پہلا اسٹیپ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے کر لے، یعنی چھوڑ دے، معاصی منکرات، اس سے اجتناب کرے۔ یہ ہجرت کی پہلی گویا کہ سیڑھی ہے۔ اگر ہم ذرا غور کریں، ہم میں کتنے معزز بھائی اور بہنیں ہیں جو نافرمانی ہے، ان کو اللہ کی نافرمانی، معاصی اور منکرات کو چھوڑنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا آسان سمجھتے ہیں، لیکن خواہشات نفس، منکرات اور گناہوں سے آلودہ زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بڑی ہجرت تو بہت بعد میں آئے گی۔ جب نافرمانی اور معاصی کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہ ہوں، منکرات سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو بڑی ہجرت کیا کر سکیں گے؟ تو کرام کا انداز آپ دیکھیے، اور اس سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اللہ کے لیے اپنا وطن، اپنا علاقہ، اپنے اہل و عیال، دھن دولت، ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ unknown destination، گمنام منزل کی طرف روانہ ہو گئے، مگر یقین اس درجے کا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرے لیے رہنمائی فرمائے گا۔ اور اللہ نے کیسی رہنمائی فرمائی کہ آج دنیا کے مختلف علاقوں سے جمع ہونے والے 30 لاکھ سے زیادہ حجاج کرام، ان کا حج اس وقت تک پورا نہیں ہوتا، اور سال بھر عمرہ کرنے والوں کا عمرہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے کی قدم قدم پر جو مناسک ہیں ان کو انجام نہ دیں۔ طواف، مقام ابراہیم، مینا، قربانی، جمرات، یہ سب چیزیں کس کی یاد دلا رہی ہیں؟ اگر آدمی غور کرے، جب وہ چھوڑ کر نکل رہے تھے تو ان کے کیا حالات تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ جاوید ایسے بنا دیا کہ دنیا کا کوئی بھی فرزند اسلام عمرے کے لیے جائے یا حج کے لیے وہاں پہنچے تو اس کا عمرہ اسی وقت پورا ہوگا جب وہ طواف کرے گا، اسی وقت پورا ہوگا مقام ابراہیم پر نماز ادا کرے گا، اسی وقت پورا ہوگا صفا اور مروہ کے درمیان وہ سعی کرے گا۔ یہ سب کس کی یاد دی؟ اسی طرح سے حجاج بیت اللہ وہ کون کون سے مناسک وہاں پر ادا کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے تمام مسلمان جو حج اور عمرہ نہیں کرتے مگر دنیا کے جس علاقے میں بھی رہ کر وہ نماز ادا کریں گے، نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ آگے ابراہیم کا ذکر، درود ابراہیمی، اس کے بغیر ہماری نماز ادھوری اور نامکمل رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دیکھیے کس طرح سے امر بنا دیا کہ وہ جب نکل رہے تھے ان کا کیا حال تھا وہاں پر، اور اتھارٹیز، علاقے کی سربراہدہ طاقتیں، انہوں نے کیا طے کیا تھا؟ ہم ابراہیم کا کام ختم کر دیں گے آگ میں جلا کر، یہی سوچا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ابراہیم کے حق میں گل و گلزار بنا دیا، اور انہوں نے چاہا کہ حضرت ابراہیم کو ڈیپورٹ جلا وطن کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قدم قدم کو محفوظ فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو بھی ہجرت کرنی پڑی تھی، لیکن کن حالات میں اور کیسے؟ قرآن کو پڑھیے، پہلے پارے کے ابتدائی حصے میں کیا حالات تھے وہاں پر، فرعونیوں نے کیا ظلم و ستم روا رکھا تھا وہاں پر۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ پڑھیے قرآن، دیکھیے وہاں پر ان کا نقشہ کس دردناک انداز سے کھینچا گیا ہے۔ زندہ بچہ جو پیدا ہوتا، معصوم بچہ، انوسنٹ بچہ، ماں کی گود سے چھین کر فرعونی اس کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ یہ ظلم کی انتہائی شکل تھی، اور اسی طرح جس کو چاہا قید میں ڈال دیا، جس کو چاہا قتل کروا دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ فرعونیوں کا ظلم و ستم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اللہ کے حکم سے نکل پڑے، ہجرت، وطن کو چھوڑنا، علاقے کو چھوڑنا، وہ نکل پڑے، لیکن اتفاق سے جو راستے پر وہ چل پڑے، آگے چلتے چلتے سمندر آگے تھا، ٹھاٹے مارتے ہوئے موجیں سمندر کی وہ آگے دیکھ رہے ہیں،
اور پیچھے جب فرعون کو معلوم ہوا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز کو پکڑنے کے لیے بڑے غیظ و غضب کے ساتھ ان کو فالو کرتے ہوئے پیچھے پہنچا۔ مڑ کر دیکھتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہے جو ان کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، اور فرعون کا ظلم تو آپ دیکھ چکے ہیں، کیا کچھ نہیں تھا ہوگا اس کو غصہ اس وقت۔ اور آگے دیکھتے ہیں سمندر اور ٹھاٹے مارتے ہوئی موجیں اس کی، نہ سمندر میں قدم رکھ سکتے نہ پیچھے مڑ سکتے، حالات بڑے خطرناک اور کٹھن تھے۔ لیکن ایک مومن کا ایمان کیا ہوتا ہے اس کو دیکھیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے خود چاہنے والے ان کے فالوورز نے کہا، موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا، اس سے بہتر وہ زندگی تھی جہاں قید و بند اور صعوبتیں تو برداشت کرتے لیکن زندہ تھے، تمہاری وجہ سے ہم نکل پڑے، اب نہ آگے جا سکتے ہیں کہ سمندر ہے، نہ پیچھے مڑ سکتے ہیں، کیا کیا تم نے؟ مگر نبی کا ایمان کس درجے کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں توکل، اللہ پر ایمان۔ اور توکل کی حقیقت کیا ہے دیکھیے، حضرت موسیٰ نے بڑے اطمینان اور کانفیڈنس کے ساتھ کہا، کلا ان معی ربی سیہدین، امپاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچائے، نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے۔ حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں سمندر سامنے، آگے نہیں جا سکتے، دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، پیچھے نہیں مڑ سکتے، مگر اطمینان کے ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ جو ہمارے ساتھ ہے، بھلا اللہ ہمیں کوئی نقصان ہونے دے گا؟ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور اللہ نے کیسے مدد کی؟ یہ ہے غیب سے جو مدد کی جاتی ہے، اللہ کے لیے وہ مسبب الاسباب ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، ہاتھ میں جو لاٹھی ہے سمندر پر ذرا ماریے اس کو، اور وہی سمندر جس کو کراس کرنا ممکن نہیں دکھائی دیتا تھا، مگر لاٹھی کے لگتے ہی معجزاتی طور پر سمندر سے راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اطمینان کے ساتھ وہاں سے گزر گئے، اور وہی سمندر فرعون اور اس کے لشکر کے لیے قبرستان ثابت ہوا۔ ایک ہی سمندر، دو کردار، ایک سمندر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کے لیے سیف پیکیج، محفوظ راستہ فراہم کر رہا ہے، اور وہی سمندر فرعون کے لیے قبرستان بن گیا تھا وہاں پر۔ یہ ایمان صادق اور توکل، اللہ عز و جل پر اعتماد کا یہ نتیجہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی ہجرت کرنی پڑی، آپ کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا۔ مکہ اگرچہ کہ آپ کے لیے بہت محبوب سرزمین تھی، آپ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، مگر حالات کچھ ایسے سنگین ہو گئے تھے کہ آپ مکے میں رہتے ہوئے اب دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ عقیدے کی حفاظت، دین کی حفاظت ایک مومن کے لیے کتنی ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ پہلی ہجرت جو کی گئی اسلام میں، وہ کہاں؟ حبشے کی طرف، ایتھیوپیا، افریقن علاقہ تھا۔ مکہ چھوڑ کر صحابہ کرام کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے حبشے کی طرف روانہ ہوئی۔ دوسری ہجرت حبشے ہی کی طرف کی گئی، دوسرا گروپ جو گیا وہ بھی حبشے کی طرف گیا۔ چھوڑے ہوئے سرزمین کون سی ہے؟ مکہ مکرمہ، دنیا کی مقدس سرزمین، اور جا کہاں رہے ہیں؟ حبشے کی طرف، جبکہ وہاں کوئی اسلامی حکومت اس وقت نہیں تھی، مگر نسبتاً سہولت کے ساتھ وہ زندگی گزار سکتے تھے۔ وہاں عدل و انصاف کے کچھ نہ کچھ چرچے تھے، اس لحاظ سے وہ وہاں پر پہنچے۔ تو آگے چلنے سے پہلے یہاں ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے، مومن کے نزدیک جگہ، وطن، علاقہ اور ملک، اس کی اہمیت اور حیثیت بعد میں آتی ہے۔ عقیدہ، ایمان اور اللہ کے دین کی حفاظت، اس کی حیثیت سب سے پہلے آتی ہے، یہ پرائرٹی نمبر 1 پر ہے۔ اگر دین خطرے میں ہو، اگر آپ کہیں رہ کر اپنے عقیدے کی حفاظت نہ کر سکتے ہوں، مکہ جیسی سرزمین کو پیچھے چھوڑنے کا حکم دیا گیا، جیسے صحابہ کرام نے کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ علاقے کی محبت وہ بعد میں، اللہ کے دین کی حفاظت یہ پہلے۔ ترجیح اول عقیدے کی حفاظت، ترجیح اول پرائرٹی نمبر 1 ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے کرنی چاہیے، جیسے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور حالات یہ تھے کہ مکہ چھوڑتے ہوئے
آپ کی جو کیفیت تھی وہ بہت ہی تکلیف دہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ مکہ چھوڑنے پر آمادہ ہوئے، اور پھر غار ثور میں 3 دن کے لیے حالات کچھ ایسے سنگین تھے کہ آپ سیدھے مدینہ نہیں جا سکتے تھے، تو اس لیے 3 دن کے لیے غار ثور میں آپ کو پناہ لینی پڑی، چھپنا پڑا۔ مگر وہاں کیا حالات ہوئے، مکے کے مشرکین تلاش کرتے ہوئے چاروں طرف پھیل گئے کہ کہاں گئے ہیں، کسی طرح سے ان کو گرفتار کرنا چاہیے، اور وہ تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے بالکل قریب تک پہنچے، اتنے قریب تک پہنچ گئے کہ ان کے قدموں کی چاپ اندر والے سن رہے تھے، اتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کی گفتگو اندر والے سن رہے تھے۔ اور اس وقت صحابی رسول جانثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ دیکھ رہے تھے حالات کو، بے چین سے ہو گئے، وہ وہاں پر تڑپنے لگے کہ اگر مکے کے مشرکین ہمیں دیکھ لیں تو ہمارا سارا پلان فیل ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ مگر اس وقت ہمارے نبی اور آپ کا توکل، ہمارے نبی اور اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل یقین کس طرح کا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس تڑپ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈونٹ وری، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ پہاڑ، چٹان، اور چٹان کے اندر آپ ہیں غار میں، کہاں سے راستہ نکلے گا، کیسے راستہ بنے گا؟ مگر اللہ کی قدرت، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سمندر سے راستہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنا دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیا گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، وہاں تک مکے کے مشرکین پہنچے، مگر نہ انہیں توفیق ہوئی کہ غار کے اندر بھی چیک کر لیں، نہ انہیں توفیق ہوئی کہ اندر والوں کا بھی جائزہ لیں، وہاں سے واپس لوٹ گئے، یہاں نہیں ہو سکتے، اور اللہ نے آپ کو بالکل محفوظ رکھا، اور اطمینان کے ساتھ آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں جو عظمت اور شان ہوئی، ہر آنے والے دن مسلمان ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا گیا، اور کس تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا؟ فتح مکہ کے موقع پر، وہی مکہ جس کو چھوڑ کر مسلمان نکل رہے ہیں، وہی مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانا پڑا، وہاں پر جب آپ آئے تو اس وقت کیا حالت تھی؟ سن 8 ہجری میں، یعنی صرف 8 سال کے اندر واقعات ایسے بدل گئے کہ آپ کے ساتھ تقریباً 10,000 مجاہد صحابہ کرام کا لشکر سامنے تھا، اور وہی مکے کے مشرکین صحن کعبہ میں سر جھکائے ہوئے وار پریزنر، جنگی قیدی کے طور پر جھکے ہوئے ٹھہرے ہوئے تھے۔ حالات کیا سے کیا ہو گئے، اللہ نے کیسے مدد فرمائی مسلمانوں کی۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، بلکہ اس کے صرف 1 سال بعد حجۃ الوداع کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے، آپ کے ساتھ احرام باندھے ہوئے صحابہ کرام کی تعداد میدان عرفات اور مینا میں تقریباً 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی، 1 لاکھ۔ اور وہاں کیا حالات تھے؟ صرف 9 سال پہلے آپ کو جان بچا کر راستہ بدل کر وہاں چھپنا پڑا تھا، ہجرت کے بعد حالات کیا سے کیا بدل گئے۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی عطا فرمائی، جو ترقی ہوئی، وہ تاریخ کا ایک بڑا روشن چیپٹر ہے، تو اس کو آپ ضرور پڑھیے، اس کو ضرور سمجھیے۔ اس میں جو بات اہمیت کے ساتھ نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ پر ہمارا اگر توکل اور اعتماد ہوگا تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مدد فرمائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ پر میرا یقین، اللہ پر میرا اعتماد، اللہ پر میرا بھروسہ ہے، اور اس سے زیادہ بہتر کارساز کون ہے؟ آج بھی آپ اپنے ایمان کو تازہ کر کے ایک بار کہنا سیکھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ غیب سے کیسے انتظامات فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسی مدد فراہم کرتا ہے، اس کو آپ غور کر سکتے ہیں اس کے بعد۔ اور اسی طرح کٹھن حالات، آدمی پریشان ہو جاتا ہے دیکھ کر، مگر اگر بھروسہ ہو ایک مومن کا اللہ وحدہ لا شریک پر، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت وہی قدرت ہے جو اس وقت بھی تھی غار ثور میں، یا سمندر کے کنارے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، یا آگ کے اس میں الاؤ میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وہی اللہ کا وعدہ آج بھی ہے، بشرطے کہ ہم
اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے عقیدہ توحید کو پختہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اپنی جگہ آج بھی موجود ہے، ہمارے ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا ایمان کیسے ہچکولے کھا رہا ہے، بعض چیزیں آدمی دیکھیے ظاہری کچھ واقعات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے کیسے غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ آج لوگ موت سے ڈرنے لگ گئے، موت سے خوفزدہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ موت سے ہم بچیں۔ موت سے بچ سکتے ہیں؟ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت سب کو آنے والی ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ موت سے تم بچ نہیں سکتے، موت جوان کو بھی آئے گی، بوڑھے کو بھی آئے گی، امیر کو بھی آئے گی، غریب کو بھی آئے گی، بچوں کو بھی آئے گی، عمر رسیدہ لوگوں کو بھی آئے گی۔ کب اور کیسے آئے گی؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایئر انڈیا کا حادثہ ہوا، جہاز اڑتے ہی احمد آباد کے ایئرپورٹ سے چند سیکنڈ کے اندر لیس دین اے منٹ، 1 منٹ بھی نہیں ہوا اور وہ کریش کر گیا، اور اس کے اندر جو مسافر تھے سب کے سب ختم ہو گئے، ایک کسی طریقے سے بچ گیا، 241 افراد، اور وہ اس طرح سے ختم ہوئے کہ ان کی لاشیں بھی شناخت کے قابل نہیں رہی۔ 1 منٹ کے اندر کا یہ واقعہ ہے، 1 منٹ میں ایسا حادثہ پیش آیا کہ ان کو کوئی پہچان بھی نہیں سکا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کی گئی جن کے بارے میں کیا جا سکتا تھا، ورنہ عام طور پر کچھ لوگوں نے مجھے بتایا، خاص طور پر گجرات کے، کہ فیملی کے جو لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے، اللہ سے جو مسلمان تھے مغفرت فرمائے، تو انہوں نے کہا کہ 3 آدمی اس کا انتقال ہوا، لاشیں ہمیں 2 ہی ملی۔ اب نہیں معلوم کہ وہ 2 بھی کس کی تھی، مگر نیت ہماری تھی نماز جنازہ کے لیے، ہمیں یہی دیا گیا، ہم اسی کے مطابق نماز جنازہ پڑھ سکتے تھے۔ تو دیکھیے 1 منٹ کے اندر کیا کیا انہوں نے پلان نہیں بنایا ہوگا، کیا کیا انہوں نے منصوبے نہیں بنائے۔ اسی جہاز میں سوار ہونے کے لیے کچھ لوگوں نے کوشش کی، جہاز مس ہو گیا، یعنی سوار نہیں ہو سکے، ریزرویشن کے باوجود وہاں پہنچ نہیں سکے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ریزرویشن نہیں تھا، ویٹنگ لسٹ میں تھے، اور ان کو جگہ دے دی گئی۔ بعد میں معلوم ہوا موت کے فرشتوں نے کس کو روکا اور کیسے روکا، اور جن کی سیٹ مس ہو گئی دیر سے پہنچے، بڑے لان تان وہ کر رہے تھے، ٹریفک حادثے کی وجہ سے یہ ہوا ویسے ہوا، ہم ذرا دیر سے پہنچے، لیکن انہیں غیبی انتظامات سے روک دیا گیا کہ آپ کا ابھی وقت نہیں آیا، رک جاؤ۔ اور جو ویٹنگ لسٹ میں تھے جن کی ریزرویشن نہیں ہوئی، ان کو دے دی گئی سیٹ کہ تمہارا وقت آ گیا ہے، تم آگے چلے جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد جب حادثہ ہوا سبھی لوگ حیران، سبھی لوگ پریشان، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود کیا ہوا، کیسے ہوا۔ اب مختلف ٹیمیں کام کر رہی ہیں تحقیقات کرنے کے لیے، اب وہ تحقیق تو ہوتی رہے گی، لیکن جو حادثہ ہونے والا تھا وہ ہو گیا۔ مگر اس میں عبرت کے اور سبق کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ حادثہ جو ہوا، اس سے پہلے بھی قومیں، جو سورہ قاف کی آیت جو پڑھی گئی اس میں بعض قوموں نے اپنی ترقی، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے ہنر پر فخر و غرور کیا۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم شعیب، قوم فرعون، ان کا ذکر کیا گیا۔ انہوں نے بھی ناز اور گھمنڈ کیا تھا، ہماری یہ ٹیکنالوجی ہے، اللہ کا انکار، عقیدے کا انکار، اور پھر اس کے بعد ان پر جو عذاب آئے اس کا ذکر کیا گیا۔ مگر یہ قانون الہی صرف ان قوموں کے ساتھ نہیں جو گزر چکی ہیں، آج بھی وہ شیشہ اور آئینہ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج بھی لوگوں کو بڑا ناز ہے اپنی ٹیکنالوجی پر، لیکن اللہ کو بھول رہے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی 1 منٹ کے اندر کیا سے کیا پہنچا دی۔ اور دوسری چیز جو اس پر غور کرنے کی، بعض لوگوں نے کہا کہ ہوائی جہاز کا سفر تو بہت خطرناک ہے، لیکن ان کا کیا قصور ہے؟ اگر ہوائی جہاز کا سفر خطرناک ہے، اس سے موت آ سکتی ہے، جو اپنے ہاسٹل میں کھانا کھا رہے تھے اسٹوڈنٹ، وہ کیوں موت کا شکار ہو گئے؟ وہ تو ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو اپنے گھر میں تھے، وہ تو اپنے ٹھکانے پر تھے، اور جو لوگ اپنے گھروں میں تھے وہ کیسے موت کا شکار ہو گئے؟ ان میں بھی تقریباً 29-30 آدمی جو جہاز میں سوار نہیں تھے، وہ موت کا شکار کیسے ہو گئے؟ تو جناب والا، موت کا تعلق ہوائی جہاز یا کار سے نہیں، موت کا تعلق اجل مسمى سے۔
جب اللہ نے مقررہ جو وقت رکھا ہے وہ آ جائے گا، وہ موت کا وقت اسی وقت اس کو اسی جگہ پر کیچ کر لے گا۔ سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھیے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کسی کو نہیں معلوم کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے، کون کس حالت میں اور کہاں فوت ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ واقعات ہمارے لیے عبرت اور نمونہ ہیں اپنی موت کو یاد کرنے کا۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب منکرات، معاصی اور گناہوں سے اجتناب، توبہ کرنے کا، نیک اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا، ایسے عمل کرنے کا جو موت کے بعد ہمارے لیے کام آ سکیں، قبر میں، میدان محشر میں کام آنے والے اعمال، اس کی طرف آدمی کو توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح سے مومن کا ایمان قضاء و قدر پر، تقدیر پر، کہ آپ ظاہری طور پر اسباب، وسائل اس کا استعمال کیجئے، بہتر سے بہتر وسائل فراہم کیجئے، مگر وسائل پر اعتماد مت کیجئے۔ وسائل کے بنانے والے رب العالمین پر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے۔ گاڑی پر بیٹھیں تو گاڑی درست ہو، مگر اس کے بعد بھروسہ گاڑی پر نہیں بلکہ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں توکل، اسے کہتے ہیں اعتماد، یعنی اللہ کی قدرت پر ایمان۔ یہ قضاء و قدر کا جو مسئلہ ہے بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ تو بہرحال گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا اور بغاوت کی، سرکشی پر اتر آئے، اللہ نے کس طریقے سے ان کو تباہ و تاراج کیا۔ آج بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کو پرائرٹی نمبر 1 پر رکھیں، گناہوں سے آلودہ زندگی اس کو چھوڑنے کا عہد کریں اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں کہ نہیں معلوم موت کا بلاوا کب اور کن حالات میں آ جائے۔ اتفاق سے ہمارے بہت ہی معزز بھائی عبدالرافع صدیقی صاحب، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کا اچانک انتقال ہوا۔ کل کی بات ہے، ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات کی کہ گھر جا کر ہم ان سے ملاقات کریں گے کیونکہ طبیعت خراب ہے، ابھی ہم پہنچے بھی نہیں تھے کہ موت کی خبر آ گئی۔ نہیں معلوم کب کس کا بلاوا آ جائے، کب کون کس حالت میں جاتا ہے۔ یہ موت دوسروں کی ہمارے لیے سبق بن جانا چاہیے۔ ہم جہاں مرحومین کے لیے دعائیں کریں وہاں اپنے لیے بھی عبرت حاصل کریں، اپنے لیے بھی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھائی دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔